ایک بھائی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ وہ پیشاب میں ایک شخص احتیاط نہیں کرتا، پانی استعمال نہیں کرتا، جب اس کو سمجھایا جائے تو کہتا ہے یار مریں گے تو غسل ہو تو جائے گا ایک دفعہ ہی۔ دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ یہ جملہ کہتے ہی یہ دائرہ اسلام سے باہر ہونے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مذاق اڑایا ہے، قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ رسول جس چیز کا حکم دیں تم اس حکم کو پورا کرو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اب نبی کریم نے پیشاب کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَاسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، سرکار نے فرمایا پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے آتا ہے۔ اب یہ مذاق اڑا رہا ہے، یہ مذاق میں تو اس نے کہا ارے ایک ہی ساتھ غسل کر لیں گے، غسل ہوگا تو صاف ہو تو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حکم مانو، جس کام سے منع کریں اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور نبی فرمائے پیشاب کی چھینٹوں سے بچو اور آپ کہیں کہ آخر میں کر لیں گے، تو یہ بہت بڑی بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں، بار بار کرتا ہوں، ناراض مجھ سے مت ہوا کریں، اس میں سب سے بڑا قصور ماں باپ کا ہوتا ہے، جو بچوں کو کھڑا کر کے پیشاب کرواتے ہیں باتھ روم میں، اسے کھڑا کر دیں گے بیٹا کر لو، اسے دھار ماری سیدھی، نہ پانی ڈالا نہ کچھ، چڈی چڑھائی اور نکال کے لے گئی مائیں۔ بھائی اس کو فلش پر بٹھائیے، کموڈ میں بٹھائیے، اس کو صحیح طریقے سے پیشاب کرنا سکھائیے، اس کو پانی کا استعمال کرنا سکھائیے، نہیں سکھائیں گی مائیں، آدھا وہ باہر کرے گا آدھا اپنے پجامے کے اندر کرے گا، کوئی پرواہ نہیں۔ اگر اب یہ تبھی پھر یہ صورتحال ہوتی، پھر نہ دین سکھاتے ہیں نہ کچھ۔ میری یہ کتاب آپ جس میں نے ابھی کہا نا طہارت کی کتاب